نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، اپنے کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ ایسے اعمال سے خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جو کہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے کا سبب بن جائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرما دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور اگر وہ نماز نہ پڑھیں اور 10 سال کے ہو جائیں تو تب ان کو مارو بھی۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال تک پہنچ جائیں تو ان کے جو بستر ہیں وہ الگ کر دو، ایک ساتھ ان کو ایک کمبل میں نہیں سونے دو۔ اسی طرح قرآن کریم میں مسلمانوں کی اور مومنوں کی صفت بیان کی ہے، اس کے مقابلے میں منافقین کی صفت بھی بیان کی ہے۔ تو مومنوں کی صفت یہ بیان کی ہے اللہ رب العزت نے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کی صفت کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں منافقین کی صفت یہ بیان کی ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منافقین کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ بھی ایک دوسرے ہی سے ہیں، اور وہ برائی کا حکم کرتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ہماری چھوٹی اولاد بھی نافرمانی کرتی ہے اللہ رب العزت کی تو اس کو روکنا ہے اور اس کو طاعت کے اوپر اور اللہ کی فرمانبرداری کے اوپر عادی بنانا ہے۔ ایک لڑکے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے آدھے بال حلق کیے ہوئے تھے اور آدھا گنجا تھا اور آدھا جو ہے نا وہ بال اس نے نہیں کاٹے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ولی تھے، وارث تھے، جو والد تھے یا چچا یا بڑے جو بھی تھے، ان کو فرمایا کہ یا تو اس کے پورے بال کاٹ دو یا پورے کے پورے جو ہے نا چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چھوٹا بچہ ہے رہنے دیں، نہیں، بلکہ تاکہ اس کے اندر ایمان والی اور ایمان والوں والی جو ہے وہ عادتیں راسخ ہو جائیں اور صحیح چیز جو ہے وہ سیکھ جائے۔ تو بچپن ہی سے اس کو جو ہے نا حکم دیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ صدقے کی کھجور کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ نہیں دیا کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، بلکہ فرمایا کخ کہ یہ صدقے کی کھجور جو ہے نا اس کو جو ہے نا پھینک دو اور جو ہے یہ نہیں کھاؤ، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے لیے صدقے کی جو چیزیں ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگہبان ہے اور ذمہ وار ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کے جو ماتحت ہیں ان کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا گھر کا جو بڑا ہے، ملک کے بڑے سے ملک کے لوگوں کے متعلق جو ہے نا سوال کیا جائے گا، اور ایک چھوٹے سے منطقے، تحصیل یا ضلع کے بڑے سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور ایک کونسل کے بڑے سے کونسل کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ وہ کتنا اللہ کے احکامات کے اوپر چل رہے تھے، یا ان کے کتنے حقوق جو ہے وہ ادا ہو رہے تھے، اور کتنا جو ہے نا وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے تھے، اور تم نے کس حد تک ان کو روکا تھا۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تو گھر کا جو بڑا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو ماتحت ہیں ان کا خیال کرے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ گھر کا بڑا جو ہے نا ان کو نہیں کرنے دے گا اور اس کو روکے گا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ہم خطبوں میں سنتے رہتے ہیں، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، کہ تم میں سے کوئی بھی جب کوئی منکر دیکھے، کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ تو علماء نے فرمایا ہاتھ سے کون رکھے گا؟ جس کے پاس طاقت ہے۔ تو پورے ملک کی برائی کو روکنا، اور یہ تو ہے حکمران وقت کی طاقت، یا پورے ضلع کی برائی کو روکنا، یہ تو اس کا جو بڑا ہے اس کی طاقت ہے۔ لیکن گھر کے اندر جو برائی ہو رہی ہے، چونکہ گھر کا میں مسئول ہوں، لہذا اس برائی کو روکنا اور ہاتھ سے روکنا یہ ذمہ داری ہے گھر کے بڑے کی، یہ ذمہ داری ہے باپ کی، یہ ذمہ داری ہے خاوند کی، یہ ذمہ داری ہے بڑے بھائی کی، یہ ذمہ داری ہے چچا کی، یہ ذمہ داری ہے دادا کی۔ میرے محترم دوستو، فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، لیکن اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکنا ہے۔ زبان سے کب روکنا ہے؟ کہ جب آپ گھر سے باہر ہو، گلی میں اور جو ہے نا بازار میں، اور گھر سے باہر اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو وہاں پر جو ہے نا زبان سے روکنا ہے، اور برائی کو برائی کہنا ہے۔ ان کو بولنا ہے کہ میرے بھائی اس میں جو ہے نا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ نہ کرو، اس کے نتائج جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر یہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تو پھر جو ہے نا وہ آخری جو مرتبہ ہے جس کو اضعف الایمان اور سب سے ضعیف ترین ایمان کا درجہ قرار دیا ہے، اور اس سے ضعیف کوئی درجہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ پھر جو ہے انسان کس سے دل کے اندر جو ہے نا اس کو برا سمجھے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں دل کے اندر بھی برا سمجھنے کا یہ مطلب ہے کہ دل کے اندر ارادہ کرے کہ مجھے طاقت ہوئی زبان سے روکنے کی تو میں اس کو زبان سے روکوں گا، اور جب مجھے طاقت مل جائے گی ہاتھ سے روکنے کی تو میں ہاتھ استعمال کروں گا۔ یہ ہیں اسلام کی، شریعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جو کہ ہم اور آپ کے لیے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں میرے محترم دوستو، ہمارا ملک جو کہ اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کا آئین اسلامی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بإیمانہ کہ ہمارے آئین کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ اور صاف طور پہ لکھی ہوئی ہے، بالکل کلیئر لکھی ہوئی ہے، کوئی اس کے اندر ابہام نہیں ہے کہ اس ملک کا مملکتی اور سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اور نظام جو ہے وہ اسلام ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اس ملک میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، جو کہ ہمارا میثاق ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے مختلف قوموں نے، پاکستان کے اندر رہنے والی مختلف قوموں نے عہد و میثاق کیا ہے کہ اگر اس آئین کے اوپر جو ہے نا ہم ثابت قدم رہتے ہیں اور اس کے آئین کے اگر ہم لحاظ کرتے ہیں تو تب تو ہمارا اتفاق ہے، اگر اس آئین کی پاسداری نہیں ہے تو پھر میں پٹھان ہوں، آپ پنجابی ہیں، دوسرا جو ہے وہ بلوچ ہے، تیسرا سندھی ہے، اور چوتھا جو ہے نا وہ سرائکی ہے، پھر ہر ایک کا جو ہے نا اپنا کام ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے کیوں الگ ہوا میرے محترم دوستو؟ اسلام کے نام کے اوپر ہمارے ساتھ ہوا تھا، لیکن درمیان میں جب اسلام نہیں رہا اور قومیت آ گئی، اسلام درمیان سے ہٹ گیا، تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے ہمارے چچا یا ماما کے بیٹے ہو، تم ادھر، تم ادھر، ہم، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر جو ہے نا یہ چیزیں آتی ہیں، پھر جو ہے نا تفریق آئے گی، پھر جو ہے نا اور تقسیم آئے گی۔ میرے محترم دوستو، ہمارے آئین کے اندر تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اسلام اور جو قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ تو یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اسی ملک کی سینٹ سے 21 جون کو ایک بل پاس ہوتا ہے جسے بڑا ہی خوشگوار نام دیا گیا ہے،
گھریلو تشدد سے بچاؤ کا بل یا ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل 2021 مگر انتہائی خطرناک بل ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا جو چیزیں پاس ہوئی ہیں اور جو چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ لکھی گئی ہیں وہ قرآن کے بھی خلاف ہیں، وہ سنت کے بھی خلاف ہیں، اسلام کے بھی خلاف ہیں، ہماری اقدار کے بھی خلاف ہیں اور ہماری تہذیب کے بھی خلاف ہیں، ہر چیز کے خلاف ہیں، ہمارے آئین کے خلاف ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ اس ملک کے سینٹ کے اندر جو ہے نا ایک قانون جو ہے نا وہ پاس ہوتا ہے، اور پاس بھی کس طریقے سے کرتے ہیں کہ بجٹ کا اجلاس ہے اور بجٹ جو ہے نا وہ پاس کرا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کتنا بڑا ہوتا ہے اور کتنی بڑی بڑی جو ہے نا اس کی کاپیاں ہوتی ہیں، چور دروازے سے اور جو ہے نا فراڈ کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے نا اس بل کو جو ہے نا وہ کیا گیا، رکھا گیا، اور انگلش کے اندر جو ہے نا اس کو رکھا گیا کہ عام لوگوں کو جو ہے نا اس کی طرف التفات ہی نہیں ہوا، اور خود جو ہے تینوں جماعتوں نے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کے اندر تینوں جماعتوں نے متفقہ طور پر جو ہے نا اس کو پاس کر لیا، مسلم لیگ نے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا مسلم لیگ بھی شریک تھی، اور پی ٹی آئی تو ہے ہی، وہ تو آئی اس ایجنڈے کے تحت ہے، اس کو تو لایا اسی ایجنڈے کے تحت ہے۔ ہمارے خان صاحب کا یا ہمارے جو اپنے آپ کو جو ریاست مدینہ کا امیر المؤمنین کہتا ہے، اس کا تو یہ طریقہ واردات ہے کہ جب بھی وہ کوئی بڑی واردات ڈالنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اچھے بیانات دینا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بیانات سن کر لوگ جو ہے نا اس کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے جو اپنے فالورز ہیں یا اس کے جو اندھے مقلدین ہیں وہ اس کو آسمان کے اوپر جو ہے نا پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسا وار کرتا ہے کہ وہ جو پکا وار ہوتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ یعنی بالکل بےخکنی کرنے والا جو ہے نا وہ وار ہوتا ہے، جس طرح کہ یہ کیا ہے۔ پہلے اس نے بیانات دیے، غیر ملکی میڈیا کو جو ہے نا اس نے انٹرویو دیا، اور اس کے اندر اس نے جو ہے نا اس سے عورتوں کے متعلق، لباس کے متعلق اس نے بیان دیا کہ عورتوں کا جو لباس ہے اور ان کا جو غلط لباس ہے یا جو ادھورا لباس ہوتا ہے، یہ بھی اس چیز کا سبب ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، یا فحاشی اور عریانی کو لوگوں کی طرف جو ہے نا لوگوں کو مائل کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اتنا اچھا بیان دیا، سب نے تعریفیں شروع کی، اور پھر جو ہے نا ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا اس طرح کا بل وہ کر لیا کہ پورے ہمارے خاندانی نظام کو جو ہے نا ڈھا دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ اتنا بڑا ایٹم بم مارا ہے ہمارے خاندانی نظام کے اوپر کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس بل کے اندر کیا ہے میرے محترم دوستو؟ بہت ہی خوفناک قسم کی چیزیں ہیں۔ اس بل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ اپنی جوان بیٹی کو اس کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اندر آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ گھر دیر سے آ رہی ہے تو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں دیر سے آ رہی بیٹا، کہاں گئی تھی؟ وہ نکل رہی ہے، کسی وقت بھی گھر سے نکلی، کسی وقت بھی گھر میں داخل ہو۔ اگر وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، الحمدللہ ہمارے اندر ابھی تک جو ہے نا یہ چیزیں نہیں ہیں کہ بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے یا دوست کیا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہمارے ملک کے رہنے والے جو ہندو ہیں، جو کرسچن ہیں، الحمدللہ ان کے اندر بھی اتنی حیا باقی ہے الحمدللہ کہ وہ بھی یہ چیزیں کرتے ہوئے جو نا شرماتے ہیں، ان کو عار محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن اس اسلام ہمارے حکمرانوں کے ذریعے زبردستی ہمارے اوپر یہ ٹھونسا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے نا یہ چیز عام ہو جائے۔ تو اگر کوئی بیٹی اور کوئی جو ہے نا بہن، کوئی بچی آدھی رات کو آتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے یا کوئی لڑکا ہوتا ہے، تو باپ، بھائی، کوئی غیرت مند باپ جو ہے نا اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کون ہے اور کیوں تمہارے ساتھ ہے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ کمرے میں لے جائے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے سزا مقرر کی ہے۔ اسی طرح اگر بیٹا غلط سوسائٹی میں جا رہا ہے، غلط طرف جا رہا ہے، منشیات میں جو ہے نا وہ مبتلا ہو رہا ہے، یا غلط سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ چل گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس نے مشغول کر لیا ہے، تو باپ اس کو نہیں روک سکتا، اس کا خرچہ نہیں روک سکتا۔ اسی طرح بیوی چاہے جتنی بھی جو ہے نا وہ بد اخلاقی کرے یا بدتمیزی کرے، جتنے بھی ہمارے ہاں جو یہ واقعات ہوتے ہیں، طلاق کے واقعات ہوتے ہیں، تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، تو اس میں تمام واقعات میں 100% مرد کا قصور تو نہیں ہوتا۔ عورتیں کوئی فرشتہ تو نہیں ہیں، عورتیں بھی انسان ہیں، ان سے بھی قصور ہوتے ہیں۔ اور یہ جو خاندان تباہ ہوتے ہیں، لوگوں کے بچے ہوتے ہیں اور طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور جو ہے نا بچے جو ہے نا رل جاتے ہیں، تو اس میں سارا قصور کوئی مرد کا نہیں ہوتا ہمیشہ، بلکہ عورتیں بھی قصوروار ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی زبانوں کو تھوڑا کنٹرول کر لیں اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا ٹھیک کر لیں، اور ان کو جو شریعت نے جو کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی ہے کہ عورت
کہ مرد کے سامنے جو ہے نا وہ مرد نہ بنیں، بلکہ مرد کے سامنے جو ہے نا بیوی بن کر رہیں، مشرقی بیوی بن کر رہیں، ایک اسلامی بیوی بن کر رہیں، تو انشاءاللہ ایک جو ہے نا بالکل کوئی بہت ہی کوئی برا مرد بھی ہوگا تو اس کو بھی جو ہے نا وہ بھی انسان بن جائے گا۔ لیکن میرے محترم دوستو، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، تو اگر عورت بھی کوئی بہت زیادہ کوئی بدتمیزی بھی اس کے ساتھ کرتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، تو تب بھی اس کو جو ہے نا وہ غصہ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دوسری شادی جو ہے نا وہ کر لوں گا، یا جو ہے نا میں دوسری شادی کر رہا ہوں، یا میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں، باز آؤ جاؤ ان حرکتوں سے، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ٹھیک ہے میرے محترم دوستو، تو نہ تو طلاق جو ہے وہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہے، اور نہ جو ہے وہ دوسری شادی کرنا۔ طلاق بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حل کے ایک بتایا ہے کہ اگر تمام راستے مسدود ہو جائیں تو پھر کیا کرو گے؟ جہنم کے اندر رہنا ہے۔ ہاں، تو یہی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ طلاق جو ہے نا وہ اختیار کرو، اور طلاق کا حق جو ہے نا مرد کو دیا ہے کہ مرد جو ہے نا طلاق دے، ایک طلاق دے۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس کو جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے اور اس کو بھی سمجھ آ جائے، اگر اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے تو دوبارہ مل بھی سکتے ہیں، بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو یہ حل جو ہے نا شریعت نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی آسمان جو ہے نا اس سے گر جاتا ہے، نہیں۔ ہاں، آخری حل کے طور پر جو ہے نا اس کو دیکھا جاتا ہے، بطور حل کو جو ہے نا اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اگر کسی کو دوسری شادی کی ضرورت ہے، ہاں اس کی کوئی شرعی ضرورت ہے یا وہ واقعی ضرورت ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا یا میں کرنا چاہتا ہوں، ہاں تو یہ اس کا حق ہے۔ ہم کیا کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ جب اللہ نے اس کو حکم دیا، وہ حق دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو ہے نا یہ چیزیں ثابت ہیں، تو ہم کہاں سے اس کو جو ہے نا وہ روک سکتے ہیں میرے محترم دوستو؟ ہاں، لیکن ابھی جو قانون بنا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بیوی کو اس قسم کی بات کرتے ہیں، طلاق کی بات کرتے ہیں، یا جو ہے نا آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہیں، تو آپ مجرم ہیں، اور آپ کو جو ہے نا آپ کی شکایت اگر اس نے کر دی، یا صرف اس نے نہیں بلکہ اگر کسی اور نے بھی کر دی، تو پولیس آ کر جو ہے نا آپ کو گرفتار کر سکتی ہے، اور آپ کو 3 سال قید اور جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ جرمانہ ہے۔ ہاں میرے محترم دوستو، اس سے کتنے ہمارے خاندان جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ ہاں، کتنے ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے کے اندر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تشدد کو روکیں گے، تشدد تو اب شروع ہوگا۔ ہاں، یہ کوئی اتنا آسانی سے تو قبول نہیں کر لیں گے، یہ کوئی مغربی معاشرہ تھوڑا ہے۔ تم کیوں ہمارے اوپر یہ چیزیں مسلط، زبردستی جو ہے نا مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ادھر تم کہتے ہو کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ تشدد پسند ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جو ہے نا سخت قسم کے لوگ اٹھتے ہیں، ہاں ان کے خلاف جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہاں تو دین کے بارے میں جب تمہیں یاد آ جاتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، ہر ایک کو چاہے وہ کوئی بھی ہے، ملک کا کوئی بھی فرد ہے، اس کو جو ہے نا یہ آیت یاد ہوتی ہے، کلمہ اس کو یاد نہیں ہوگا، نماز اس کو یاد نہیں ہوگی، لیکن لا اکراہ فی الدین جو ہے نا اس کو یاد ہے کہ دین کے اندر جو ہے نا کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے، بس اپنا جو ہے نا اس سے الو سیدھا کرنا اس کو یاد ہے۔ ہاں، جب تم یہ کہتے ہو کہ دین میں زبردستی نہیں کی جا سکتی، اور تم کوئی جو ہے نا زبردستی کسی کے اوپر، دین کے اوپر عمل جو ہے نا وہ نہیں کرا سکتا، تو یہ کہاں سے تمہیں حق ہے کہ بے دینی ہمارے اوپر جو ہے نا زبردستی مسلط کرو، فحاشی اور عریانی جو ہے نا ہمارے اوپر زبردستی مسلط کرو، زبردستی ہمارے خاندانوں کو جو ہے نا تباہ و برباد کرو، ہماری اولاد کو ہمارا باغی بناؤ، ہماری بہنوں کو ہمارا باغی بناؤ؟ یہ تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ ہاں، یہ انتہا پسندی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ سب سے بڑی دہشت گردی اور سب سے بڑی انتہا پسندی تو یہ ہے کہ ایک چلتا ہوا نظام ہے، اس کو جو ہے نا تم یکسر جو ہے نا اس کو الٹ کرنا چاہتے ہو۔ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ہاں یہاں پر جو ہے نا محنتیں ہوئی ہیں اور اسلام کے نام کے اوپر جو ہے نا یہ ملک بنا ہے، تو اب کس طریقے سے جو ہے نا اس کو یکسر جو ہے نا یورپی معاشرہ بنانا چاہتے ہو؟ ہاں، کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہماری ساری جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ سب غیرت مند مسلمان ہیں، چاہے داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی کے، غیرت ایمانی ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ ہاں، اور اپنی خاندانی روایات کے اوپر اور اپنی غیرت کے اوپر ڈٹنا ہر مسلمان کو آتا ہے، ہر کلمہ گو کو آتا ہے۔ ہاں، بلکہ کلمہ گو تو کیا ہر پاکستانی کو آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ اس کی مزاحمت کرے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ یورپ نہیں ہے، یہ امریکہ نہیں ہے، یہ دوسرے ممالک نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ ہاں، اسلام کے نام کے اوپر جو ہے نا بنا ہوا ملک ہے۔ ہاں، ہم اپنی جانیں جو ہے نا وہ قربان کر دیں گے، ہاں، لیکن یہ کہ اس طرح کے قانون جو ہے نا ان کو چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہاں، جو اسی ملک کا کھاتے ہیں، مسلمانوں کا کھاتے ہیں، اور یہیں سے جو ہے نا مراعات حاصل کرتے ہیں، اور
لیکن ایجنڈا پورا کرتے ہیں باہر کا اور غیر کا۔ اللہ رب العزت خود جو ہے ان کو کافی ہو جائے، ہم تو کمزور ہیں۔ یا اللہ اس طرح کی جتنی بھی طاقتیں موجود ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، طاقتور لوگ موجود ہیں، ان کے جو غلط عزائم ہیں یا اللہ ان کے عزائم کو یا اللہ خاک میں ملا دے۔ اور یا اللہ جو اہل حق ہیں، جو مخلص مسلمان ہیں، یا اللہ ان کو متحد ہو کر اور متفق ہو کر ایک جھنڈے کے نیچے جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ یا اللہ اس بے دینی کا اور اس انتہا پسندی کا اور اس ہمارے خاندان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔